یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الخنین الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم منزع عن شريك في محاسنه فجہر الحسن فیہ غیر منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا، درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی لا رائب کتاب قرآن مجید برہان الرشید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو حق کو سمجھ کر اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید برہان الرشید کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنایا، اور لوگوں کو بالخصوص مسلمانوں کو اچھی خوبصورت زندگی گزارنے کی طرف بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اہم چیز قرآن مجید برہان الرشید عطا فرمایا، جو کہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے اور آخرت سنوارنے کا طریقہ بھی ہے۔ تو قرآن مجید برہان الرشید کا ہر حکم ہر زاویے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔
لیکن بالخصوص جو اہل ایمان کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے حکم آتا ہے وہ بڑا خاص الخاص حکم ہوتا ہے، اور اس حکم پر عمل کرنا اہل ایمان کے لیے، مسلمان کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ اس حکم کو ترک کر دے، چھوڑ دے، تو گناہ گاروں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی گناہ گار فاسق اور فاجر کہلاتا ہے، اور آخرت میں بھی عذاب جہنم کا مستحق بنتا ہے، دوزخ کا ایندھن بنتا ہے۔ تو اس لیے اہل ایمان کے لیے، مسلمان کے لیے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ قرآن مجید برہان الرشید کا جب بھی حکم آ جائے، چونکہ وہ حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اہل ایمان کو، تو اس حکم پر منوعاً عمل کرنا ہر مسلمان کی ضرورت بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ اور اگر عمل نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دنیا میں فاسق کہلائے گا، آخرت میں مجرم بنے گا، اور عمل کرے گا دنیا میں مومن کہلائے گا، آخرت میں جنت کے بالا خانے نصیب ہو جائیں گے۔ تو قرآن مجید کی جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، رمضان شریف کا بابرکت مہینہ، عرف عام میں اس ماہ مقدس کو اللہ کا مہمان مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بطور سیزن یہ ماہ مقدس ہوتا ہے کہ اس ماہ مقدس کی رونق، اس ماہ مقدس کی برکت، اس ماہ مقدس کی رفعت اور عظمت اتنی زیادہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مسلمان کو، اہل ایمان کو اور مومن کو رمضان کی برکت کا پتہ چل جائے، رمضان کی اہمیت کا پتہ چل جائے، تو پھر وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا، رب کی بارگاہ میں آرزو کرتا، تمنا کرتا، باری تعالیٰ باقی 11 مہینے بھی ہم پر روزے فرض کر دے، اگر ان رمضان کے ایک مہینے کی اتنی اہمیت ہے تو ہم پھر باقی 11 مہینے بھی روزہ رکھ کر اس اہمیت کو، اس فضیلت کو، اس درجے کو اور اس بلندی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا عام سادہ الفاظ میں اگر اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہو تو یوں ہے کہ رمضان المبارک کے اندر نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیکیوں میں اضافہ کس طرح ہو جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ عام دنوں کے اندر فرض ادا کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، تو اس کو فرض اور نفل کا ہی ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جب آ جاتا ہے تو بندہ نفل ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس کو فرض کے ثواب جتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور جب بندہ فرض ادا کرتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو 70 گنا زیادہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اب اس کی روزے کی اہمیت کو بیان کیا، اور مسلمانوں کو بطور حوصلہ، بطور دلاسا یہ چیز اللہ پاک نے بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا
کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب اس کی اہمیت بڑی ہے، لیکن اللہ پاک نے مسلمان کو حوصلہ بھی دیا، دلاسا بھی دیا کہ مسلمان یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمارے اوپر ہی صرف فرض ہو رہا ہے، ہمارے لیے ہی لاگو ہو رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے اور جتنی بھی شریعتیں آئیں اور جتنی امتیں ان نبیوں کی آئیں، ان میں سے ہر ایک پر میں نے روزے فرض کیے، لیکن ان کے روزوں کی ہیبت، ان کے روزوں کا وجود، ان کے روزوں کی کیفیت مختلف تھی، ان کی ٹائمنگ مختلف تھی، ان کے لوازمات ذرا مختلف تھے، لیکن روزہ ہر امت پر فرض رہا ہے۔ تے امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم بھی اس کی اہمیت کو جانو اور اس کی اہمیت کو سمجھو کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا، اور روزہ فرض کرنے کا مقصد بھی رب نے بیان کیا۔ صرف یہ نہیں کہ انسان کو مشقت میں مبتلا کرنا، پریشانیاں دینا، ایسی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ پریشانی دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بظاہر بشری تقاضوں کے مطابق نفس انسانی کے لیے مشکل ہے، اس کے اندر شک نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد بڑا عظیم ہے، اس کا مقصد بڑا عظیم ہے۔ روزے کے فوائد بے شمار ہیں۔ وہ فوائد کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا روزے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب کوئی بھی عمل ہوتا ہے، ہم لوگ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اس کی دو جہتیں ہوتی ہیں۔ ایک جہت تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے فائدہ سوچتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے معمولات دنیا کے لیے ہم لوگ اس کے اندر فائدہ سوچتے ہیں۔ اپنی ذات اور باقی معمولات دنیا، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک میں بھی فائدہ حاصل کروں اور دوسرا بھی اس سے فائدہ حاصل کرے۔ لیکن یہاں پہ ذرا مختلف چیز ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب اس میں رب کا کوئی مقصد نہیں ہے، رب وحدہ لا شریک کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ بھی یہ بات عرض کر دی تھی، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے کے ساری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ دین کو چھوڑ دیں، ایمان کو چھوڑ دیں، روزے نہ رکھیں، نمازیں نہ پڑھیں، تو اللہ وحدہ لا شریک کی ربوبیت میں فرق نہیں آتا۔ اتنا بھی فرق نہیں آتا کہ سوئی کو سمندر کے اندر ڈبو کر اس کو نکال لیا جائے، اس کے نکے پر جتنا پانی رہ جاتا ہے اتنا بھی رب کی ربوبیت میں فرق نہیں آتا۔ اور اسی طرح اگر سارا جہان مل کر سارے کافر ختم ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، مومن ہو جائیں، وہ دن رات نمازیں پڑھیں، دن رات روزے رکھیں، اچھی اعمال کریں، تو اللہ کی ربوبیت کے اندر اس پانی کے قطرے جتنا اضافہ بھی نہیں کر سکتے۔ رب وحدہ لا شریک کی ذات حی القیوم ہے،
اور تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کا منصب ہے اس ذات کا۔ تو کیا ہوا؟ رب نے فرمایا اے ایمان والو تم پر میں نے روزہ فرض کیا۔ اس کی ہیبت اور مقصد بھی بیان کیا کہ رب کو تم کوئی فائدہ نہیں دو گے روزہ رکھنے سے، بلکہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تمہیں اپنا ہی فائدہ ملے گا۔ کیا فائدہ ملے گا؟ تم متقی ہو جاؤ گے۔ گناہ گار ہو، تمہارے عمل درست نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں تمہارا مرتبہ اور مقام نہیں ہے، جب تم روزہ رکھو گے تو روزہ رکھ کر رب کی بارگاہ میں آؤ گے تو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا؟ جو پہلے گناہ گار تھا اس کو متقی کا لقب دے دے گا، جو پہلے رب سے دور تھا رب اس کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے گا۔ تو روزہ اے انسانوں تم پر، اے مسلمانوں تم پر فرض کیا تاکہ تم اللہ کے برگزیدہ بن جاؤ۔ اللہ پاک تمہیں بخشنا چاہتا ہے، اللہ پاک تمہیں جہنم کی آگ میں جلانا نہیں چاہتا، اللہ تمہیں جنت کے بالا خانے، جنت کی اعلیٰ منصب، جنت کی اعلیٰ درجات دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا روزہ رکھو، روزہ تمہارے دلوں کو بھی پاک کرے گا، تمہارے جسموں کو بھی پاک کرے گا، اور تمہیں رب کا قرب بھی دے گا، اور تمہیں جنت کا مستحق بنائے گا اور جہنم سے دور کرے گا۔ تو فرمایا یہ فائدے کس کے لیے ہیں؟ اے ایمان والو یہ تمہارے لیے ہے۔ اور پھر ساتھ ہی روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی چیز کسی بھی منصب پر فیض یاب ہونے کے لیے مشقت مانگتی ہے، یعنی ہم انسان ہیں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اعلیٰ منصب اعلیٰ کرسی پر بیٹھنے کے لیے محنت نہ کرے، تو وہ دو کرے گا، محنت کرے گا، مشقت کرے گا، افسر بنے گا، عالم بنے گا، کوئی مطلب ہے کسی شعبے میں چلا گیا، کسی شعبے میں چلا گیا، اس کے لیے محنت ہوتی ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ بظاہر محنت ہے لیکن اس کا درجہ بہت اعلیٰ ہے۔ فرمایا روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے، یعنی نفس انسانی، نفس ہمارا چاہتا ہے کہ مجھے ہر طرح کی آسائش دی جائے، نفس انسان کا چاہتا ہے کہ اچھا کھانا ملے، نفس انسان کا چاہتا ہے اچھا مشروب ملے، پینے کے لیے اچھی چیزیں میسر آ جائیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا بے شک یہ ساری چیزیں، اچھے اچھے مشروبات، کھانا پینا، یہ 11 مہینے تیرے اوپر حلال رہا، اور 1 مہینہ میں نے اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے تمہیں ان چیزوں سے مخصوص وقت کے لیے روکا ہے۔ اور روکا بھی کس لیے ہے کہ اپنی خواہشات پر قابو پا، اپنی خواہشات پر قابو پا، اور یہ مشق کر، اور مشق کرے گا تاکہ تیرے اندر ضبط نفس پیدا ہو جائے، چونکہ نفس انسان کا سرکش ہوتا ہے، نفس انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، برائی کا پیغام دیتا ہے، برے منصب پر لے کے جا کے بٹھا دیتا ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ نفس جو سرکش ہو چکا ہے اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب ہم لوگ اپنے نفس کو روکتے ہیں، مشق کرتے ہیں، بھوک کی وجہ سے بھوکے رہے، نفس کمزور پڑ گیا، بھوکے رہے، پیاسے رہے، نفس کی قوت ختم ہو گئی، اور جب نفس انسانی کی قوت ختم ہوئی، خواہشات ختم ہوئی، اور جب خواہشات انسانی کمزور ہو گئی تو رب فرماتا ہے خواہشات انسانی ہی انسان کو اچھے منصب سے اٹھا کر نیچے پھینک دیتی ہیں۔ جب انسان اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں اور تمنوں کو
کنٹرول کرتا ہے، رب کے حکم کے تابع کر دیتا ہے، تو پھر رب وحدہ لا شریک اس بندہ مومن کو اعلیٰ ظرفی عطا فرماتا ہے، اعلیٰ درجہ دے دیتا ہے، اور تقوی کے اس مقام پر بٹھا دیتا ہے جہاں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ بندہ جب اس تقوی کے منصب پر آ جاتا ہے، کتب علیکم الصیام کے تحت روزہ رکھ کے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہر عمل کا اجر ہے، مخصوص ہے۔ کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس کا اجر بالکل نہیں ملتا، کوئی ایسا عمل ہوتا ہے وہ عمل کا صرف 1 درجہ ملتا ہے، کوئی ایسا عمل ہوتا ہے 7 درجے ملتے ہیں، کوئی پھر ایسا عمل ہوتا ہے جس کے اور زیادہ 70 درجے مل جاتے ہیں، 100 درجے مل جاتے ہیں، 700 درجے مل جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رب فرماتا ہے روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر محدود نہیں ہے، جس کا اجر اکاؤنٹ کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس کا اجر جو ہے وہ لامحدود ہے۔ میں رب ہر عمل کا جو ثواب ہے وہ فرشتوں کے ذمہ ہے، لیکن روزے کا ثواب کیا ہے میں رب خود اس بندے کو عطا کروں۔ تو یہ منصب ہے روزہ انسان کے لیے، اہل ایمان کے لیے، مومن کے لیے۔ مومن جب اس منصب پر فیض یاب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں کو فرماتا ہے، فرشتوں اس کے سامنے حلال چیزیں ہیں، طیب چیزیں ہیں، سارا دن محنت کر کے مشقت کر کے یہ کماتا ہے، دوپہر کا وقت ہے، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، گھر میں ہے بھی تنہا، دوسرا کوئی شخص میری ذات کے علاوہ اور اس شخص کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ہے، کھانا بھی پڑا ہوا ہے فریج کے اندر، پانی بھی بڑا ٹھنڈا میٹھا خوبصورت پڑا ہوا ہے، فروٹ بھی پڑا ہوا ہے، لیکن وہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ میرے رب کا حکم نہیں ہے۔ جب میرے رب کا حکم آ جائے گا پھر میں اس حلال چیز کی طرف بڑھوں گا۔ رب فرماتا ہے فرشتوں یہی منصب ہے انسان کا۔ تم نے کہا تھا انی عالم، تم نے جو سوال کیا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں، تمہیں رب نے جواب دیا تھا انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ رب فرماتا ہے یہ ہے وہ انسان، یہ ہے وہ انسان جس کے اندر ساری خواہشات ہے، بھوک پیاس نے ستایا ہوا ہے، ہر چیز میسر بھی ہے، لیکن اس کی طرف ہاتھ نہیں اٹھاتا، اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا، کیونکہ میرے رب نے صبح سے لے کر شام تک مجھے روزے کا حکم دے دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ ہوتا ہے وہ انسان جو تم فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے عبادت جو ہے یہ روزہ بہت بڑی ہے۔ اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا اجر فرشتوں کے ہاں ہے، اور روزے کا اجر اللہ تبارک و تعالی خود عطا فرماتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ کس وجہ سے؟ وہ اپنی خواہش اور کھانے پینے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے، میرے حکم کے وجہ سے ترک کرتا ہے۔ تو فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک افطار کے وقت ہے اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہے۔ یعنی بڑی اب خوبصورت چیز ہے، ہر بندہ تصور میں لائے، روزہ رکھا ہوا ہے، طرح طرح کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، رزق بھی حلال ہے، پانی بھی پڑا ہوا ہے، 4-5 ورائٹیوں کا مختلف زاویوں سے پانی ہے، اور مختلف زاویوں سے ہر چیز اس کے سامنے موجود ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک خوشی اس کو نصیب ہوتی ہے افطاری کے وقت، جب افطار کے لیے ہر چیز ہے لیکن اس کے کان اللہ کے حکم کی طرف ہے، وہ اس چیز کی طرف نہیں بڑھتا، اور دعا اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے یا اللہ یہ رزق بھی پاک ہے،
میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا ہے، پر تیرے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ وقت پھر بندہ مومن ہو، رمضان کا مہینہ ہو، رمضان کی شب ہو، اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگتا ہے رب وحدہ لا شریک اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ کب؟ جب اس نے شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا، اور پھر قیامت کے روز اس کے لیے اس میں ایک اجر ہوگا کہ ہر کوئی بھاگتا پھر رہا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور ہر کوئی بھاگتا ہوا رب قہار کی عدالت کی طرف جا رہا ہوگا، اور رب فرمائے گا مومن فرشتوں یہ ہے میرے مومن بندے جنہوں نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا، ان کو گرمی میں نہیں بگانا، ان کو پریشانی نہیں دینی، ان کو میرے قریب لے آؤ، ان کو میں اپنا دیدار کراؤں تاکہ ان کی پیاس بجھ جائے۔ تو یہ اللہ پاک جل شانہ قیامت کے دن اپنے بندوں کو اللہ پاک جو ثواب عطا فرمائے گا وہ زیارت اللہ کی شکل میں ہوگا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک چیز اللہ کے ہاں جو بڑی مقبول ہے وہ ہوتی ہے روزہ دار کے منہ سے پیدا ہونے والی خوشبو، جو معدے کی خالی ہونے کی وجہ سے بدبو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، رب کے ہاں مسک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان مبارک کیا ہے، اس کے فضائل، اس کے درجات کیا ہیں، تو میری امت تمنا کرتی، میری امت آرزو کرتی باری تعالیٰ ہمیں باقی 11 مہینے بھی روزے عطا فرما دے۔ اور پھر فرمایا روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے بچانے کے لیے بہترین قلعہ ہے، یعنی انسان کو تلوار ڈھال ہوتی ہے جو میدان جہاد میں جاتی ہے، ہر مجاہد کے پاس ایک ڈھال ہوتی ہے جس سے تلوار اور نیزوں اور تیروں کے واروں کو وہ روکتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کے لیے کل قیامت کے دن بڑے بڑے عظیم قسم کے جو ہیں وہ وار کرنے والے ہوں گے، لیکن روزہ اس بندہ مومن کے پاس ڈھال ہوگی جو اس کو ہر قسم کی پریشانی، مصیبت اور تکلیف سے نجات دے دے گی، جہنم سے بچا کر جنت کا مستحق بنا دے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑی خوبصورت چیز فرمایا روزہ رکھو تندرستی پاؤ، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے، تمہیں شفا نصیب ہو جائے گی، تمہاری پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور ہو جائیں۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک جل شانہ نے میری امت کو 5 ایسی چیزیں رمضان المبارک کی وجہ سے عطا فرمائی جو سابقہ کسی امت کو اور کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے، یعنی شعبان کا مہینہ ختم ہوا، رمضان کی رات آ گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک میری امت پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور اب میری امت کے اندر پھر مختلف طبقات ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو مہینہ پہلے روزوں کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو ہفتہ پہلے شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ پھر وہ بھی ہوتے ہیں جو یادیں نے بس ٹھیک ہے چلو آ گئے تو ٹور بھی جان دیں، اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی روزے کی فکر نہیں ہوتی، روزے کی رکھنے کی کوئی ایسی خواہش دل کے اندر نہیں ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نظر فرماتا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کیا ہے؟ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ کون روزے کی نیت کر رہا ہے کون نہیں کر رہا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نظر فرماتا ہے، جس بندے نے ارادہ کیا ہوتا ہے کہ میں رمضان مبارک کے روزے رکھوں گا، وہ اللہ رب العالمین کی خاص نظر میں آ جاتے ہیں اور نظر رحمت میں آ جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو رب کی نظر رحمت میں آ جائے گا پھر اس کو قیامت تک عذاب نہیں ہوگا، یعنی وہ عذاب سے محفوظ رہے گا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اور آخرت میں جاتے ہوئے
وہ مصیبتوں پریشانیوں سے نجات پا جائے گا، عذاب اس کو نہیں ہوگا، کیونکہ رب کی نظر رحمت میں آ گیا، رب کی نظر عنایت میں آ گیا، رب کی نظر شفقت میں آ گیا، رب کی نظر محبت میں آ گیا۔ اور پھر دوسری چیز، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام کے وقت روزہ دار کے منہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے میرے رب کے نزدیک وہ خوشبو مشک اور کستوری اور عنبر سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے، فرشتے ہر رات اور دن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو روزہ رکھتا ہے۔ اب فرشتے لا تعداد فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہے، اس کا مقصد صرف عبادت اللہ ہے، لیکن مومن بندہ جو روزہ رکھتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ہر رات رب وحدہ لا شریک کے فرشتے اور ہر دن رب وحدہ لا شریک کے ملائکہ اس بندہ مومن کے لیے دعائے مغفرت مانگتے ہیں، یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے تیری رضا اور خوشنودی کے لیے رمضان کا روزہ رکھا، تو اس پر اپنا خاص فضل فرما دے، اس پر اپنا کرم فرما دے۔ اور جب فرشتے دعا مانگتے رہیں گے بندہ مومن کے لیے اور فرشتے ہی پھر آمین کہنے والے ہوں گے، تو رب تو یقیناً فرشتوں کی دعا قبول کرے گا، یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی۔